آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آج ہم جو دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات مہم کا جو ہے وہ ایک سلسلہ کار کر رہے ہیں اور 1 یونٹ دینے کی نیت کروا رہے ہیں کہ آپ 10,000 روپیہ پیش کریں، آپ 10 یونٹ پیش کریں، آپ 20 یونٹ پیش کریں، جو اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق آپ اپنا حصہ ملائیں، تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ دینے والوں کو اس سارے حصے میں سے کیا پروفٹ کیا ملے گا، بینیفٹ کیا ملے گا؟ جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سمپلی ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا عالم الاسباب ہے اور اس میں ہر کام کے لیے سبب اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اپنے دین کا کام جو ہے وہ بغیر کسی ظاہری سبب کے ویسے ہی دنیا کے اندر عام فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی جو دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے جو اسباب کی دنیا تھی اسے اختیار فرمایا، اور دین کی خدمت کے لیے جو پیسے کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، وہ ایک بڑی بدیہی سی بات ہے کہ کوئی بھی کام بغیر اس طرح ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو ترغیب دلایا کرتے تھے، اور جتنے بھی دین کے کام اس زمانے میں ہوئے ان سب کے پیچھے جو اسباب اور جو مال اور جو ضروریات ہیں اس کا ایک پورا سلسلہ موجود تھا۔ خواہ وہ اصحاب صفہ تھے تو اصحاب صفہ بھی اگر مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے تو ان کے لیے بھی جو کھانے کا انتظام تھا وہ مختلف صحابہ کرام کے گھروں سے تھا، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس سے بھی ان کو کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے علاوہ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے لیے جو مبلغین روانہ کیے، یا آپ نے راہ خدا میں جو کفار سے مقابلے کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیے، ان سب کے لیے قدم قدم پر رقم کی ضرورت رہی، اور اس کی ترغیب خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی دلایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام پھر اس میں جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ہر بڑے صحابی کا اور ہر وہ صحابی کے جس کا نام ہمارے سامنے آتا ہے ان میں تقریباً اکثر کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ پایا جاتا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں جو غریب کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنے کی صورت ہے، اور قرآن مجید میں اس کی بھی ترغیب اور اس کے متعلق آیات موجود ہیں کہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھلانا جو ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اسی طرح کوئی مسافر ہے، اس کے پاس اسباب سفر ختم ہو گئے، زاد راہ ختم ہو گیا، تو اس پر خرچ کرنا، اس پر بھی قرآن مجید کی آیات اور وابن السبیل کے جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ ان کے متعلق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خدمت دین کے کام ہیں، علم دین ہے یا تبلیغ دین ہے، نیکی کی دعوت ہے، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے نظام دین کو بقا ملتی ہے۔ مساجد ہیں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس علاقے میں مسجد نہیں ہوتی وہاں نمازی ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اگر آپ اوور آل بھی مشاہدہ کریں تو آپ کے سامنے ہوگا کہ جہاں جہاں مسجدیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے بچے بڑے مسجدوں میں جاتے ہیں، اور جہاں مسجد نہیں ہوتی تو وہاں آہستہ آہستہ نمازوں سے دوری ہوتے ہوتے وہاں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پھر ہم یہ کہانی سناتے ہیں کہ جناب نے زندگی کے اندر عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وہ اس لیے نہیں پڑھی کہ اس کے علاقے کے اندر یا اس کے گھر کے قریب مسجد نہیں تھی۔ اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے، مسجد ہو تو کبھی نہ کبھی توفیق ہو ہی جاتی ہے جانے کی۔ تو مساجد کا وجود لازمی بات ہے کہ وہ بغیر رقم کے نہیں ہوگا۔ اچھا، علم دین اگر نہ ہوگا تو دین کی تو صورت چلنے کی کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ 4 کاموں کی تدبیر جو ہے وہ 4 کاموں کے ساتھ کرو، یعنی کہ 4 کام جو کرنے ہیں ان کے لیے 4 راستے اختیار کرو تو یہ تمہارے چاروں کام سدھر جائیں گے۔ فرمایا دنیا کے کاموں کی تدبیر جو ہے قناعت کے ساتھ کرو، اس میں قناعت نہیں ہوگی تو چین نہیں ملے گا کبھی، لالچ رہے گا تو پھر تو قناعت نہیں ہوگی تو چین نہیں کبھی ملے گا، حل من مزید کا نعرہ چلتا رہے گا۔ نمبر 1 تو فرمایا دنیا کے کاموں کی تدبیر جو ہے یہ قناعت سے کرو، آخرت کے کاموں کی تدبیر
ہرس اور لالچ کے ساتھ کرو واہ 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 واہ. کہ اس میں جتنی ہرس ہوگی بندہ اتنا نیکی کرے گا، اتنی نیکی کمائے گا. اچھا تیسری بات کیا فرمایا دین کے کاموں کی تدبیر علم کے ساتھ کرو، اللہ اکبر. کیونکہ علم کے بغیر اگر دین پر عمل کی کوشش ہوگی تو بر بنائے جہالت سدھار کی بجائے بگاڑ زیادہ ہو جائے گا، لوگ کام نہیں کر سکتے. چوتھی بات فرمایا کہ لوگوں سے تعلقات کی تدبیر حسن اخلاق کے ساتھ. سبحان اللہ. تو یہ چار باتیں جو ہے بڑی حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں یہ. تو اس میں جو بیسیکلی تیسری بات کے اوپر کلام کرنا مقصود تھا کہ دین کے کاموں کی تدبیر یہ ہوتی ہے علم کے ساتھ، علم دین کے ساتھ. اس لیے زندگی کے جملہ امور پیدائش سے لے کر موت تک، نکاح ہے یا طلاق، نماز ہے یا روزہ، حج ہے یا زکوٰۃ، کاروبار ہے یا نوکری پہ رکھنا یا نوکری کرنا، یا وراثت کے مسائل، ان سب کا تعلق علم دین کے ساتھ ہے. اور علم دین کے لیے فی زمانہ جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ مدارس اور جامعات ہوتے ہیں. صحیح. یہ ہیں تو علم دین کا نظام ہے، ورنہ علم دین کا نظام نہیں چل سکتا. تو لہذا یہ جو ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہیں اور جس کام کے لیے ہم اس وقت جو ہے وہ یہ عطیات جمع کر رہے ہیں، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد جو ہے، ایک مساجد بھی ہیں، ایک علم دین کی خدمت بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو نیکی کی دعوت کے کام ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے خرچ کرنے میں ثواب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ایک ان لوگوں نے ایک آج کے زمانے کے لوگ کوشش کرتے ہیں جی ہمارا ملک اچھے طریقے سے چلتا رہے، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہمارا ملک بن جائے. واہ. صحیح. تو جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کی تھی تو آج ان کو قائدین اور لیڈر اور رہنما، اور ہم ان کو اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتے ہیں، اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ شمار کیا جاتا ہے. یعنی کہ وجود میں آنا جو ہے یہ اہم ترین چیز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بقا کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے کام ہیں، اب جتنا بڑا اس کا مقصد ہے اتنا بڑا اس کا ثواب ہے. تو مقصد کتنا بڑا ہے تو وہ وہی ہے جو ابھی یوسف بھائی فرما رہے تھے کہ ملٹی نیشنل کمپنی جو ہوتی ہے تو اس کا جتنا حجم ہوتا ہے، جتنا والیوم ہوتا ہے، اور جتنا ہیوج اس کا کام ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ثواب بھی ملے.